آج کے پہلے مفصل نشریے کے ساتھ میں ہوں عبید طاہر. پیش خدمت ہیں اس وقت کی اہم سرخیاں. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ایک امیری فیصلہ جاری کیا ہے جس کی روح سے ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز صالح الخلیفی کو علاقائی امور کے لیے معاون وزیر خارجہ مقرر کیا گیا ہے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جناب ناصر العطیہ کو چوتھی بار ڈاکار انٹرنیشنل ریلی جیتنے پر مبارکباد پیش کی ہے. قطر نے متحدہ عرب امارات پر حال میں کیے گئے حملوں کی ایک بار پھر مذمت کی ہے. اور برطانیہ نے روس پر الزام لگایا ہے کہ وہ یوکرین پر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے، جبکہ امریکہ نے اپنے سفارتکاروں کی فیملیز سے کہا ہے کہ وہ کیف سے نکل جائیں. اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا مفصل نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سال 2022 کا امیری فیصلہ نمبر 10 جاری کیا ہے، جس کی روح سے ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی کو معاون وزیر خارجہ برائے علاقائی امور مقرر کیا گیا ہے. ڈاکٹر محمد الخلیفی ماہر قانون ہیں اور بین الاقوامی عدالت میں قطر کے موقف کا کامیاب دفاع کر چکے ہیں. انہوں نے سن 2012 میں PhD کی اور سال کی بہترین تعلیمی شخصیت قرار پائے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کے ساتھ دیوان امیری میں واقع شیخ عبداللہ بن جاسم آل ثانی کے نام سے موسوم مجلس میں چوتھی مرتبہ ڈاکار انٹرنیشنل ریلی جیتنے والے قطر کے ریلی ڈرائیور جناب ناصر العطیہ نے ملاقات کی. صاحب سمو امیر نے اس بڑی کامیابی پر ان کو مبارکباد دی اور مستقبل میں مزید کامیابیوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. اس موقع پر جناب ناصر العطیہ نے صاحب سمو امیر کی جانب سے قطری ایتھلیٹس اور کھلاڑیوں کو ملنے والی لامحدود اور مستقل سپورٹ پر ان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ آئندہ آنے والی چیمپئن شپس میں بھی مزید کامیابیاں حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ کی سرپرستی اور مسلح قطری افواج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل پائلٹ جناب سالم بن حمد بن عقیل النابت کی موجودگی میں احمد بن محمد ملٹری کالج سے پاس آؤٹ کرنے والے 70ویں بیچ کے کیڈٹس کو سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا. قطر نے ایک بار پھر کہا ہے کہ شہری تنصیبات یا سول فیسلٹیز اور حساس مقامات کو نشانہ بنانا دہشت گردی ہے جو تمام بین الاقوامی اقدار اور قوانین کے خلاف ہے. عرب لیگ کے جنرل سیکریٹریٹ میں کویت کی صدارت میں بلائے گئے ہنگامی اجلاس میں قطر نے اپنے اس مستقل موقف کو دہراتے ہوئے متحدہ عرب امارات کے شہری علاقوں پر کیے گئے حالیہ حملوں کی شدید مذمت کی. یہ اجلاس عرب لیگ کے ممبر ملکوں کے مستقل مندوبین کی سطح پر بلایا گیا تھا، جس میں قطر کے مستقل مندوب سفیر سالم مبارک الشافی نے قطری وفد کی قیادت کی. جناب الشافی نے کہا کہ قطر UAE پر کیے گئے ان حملوں کی پرزور مذمت کرتا ہے اور ان حملوں کو دہشت گردی سمجھتا ہے. قطر میں کورونا وائرس کے معاملوں میں مسلسل کمی آ رہی ہے. وزارت صحت کی جانب سے جاری کیے گئے تازہ اعداد و شمار کے مطابق ملک میں کووڈ-19 کے 2981 نئے کیس رجسٹر کیے گئے، جبکہ مزید 4281 کنفرمڈ پیشنٹ صحت یاب ہو گئے ہیں. اس دوران ایک 86 سالہ مریض کی وفات ہو گئی. دوسری جانب کورونا ٹیسٹ کے لیے لیبارٹریز میں گنجائش کو بڑھاتے ہوئے HMC یا حمد میڈیکل کارپوریشن نے ایک اور نئی لیبارٹری قائم کی ہے تاکہ ٹیسٹوں کے رزلٹ جلد سے جلد فراہم کیے جا سکیں. قطر کی جانب سے دنیا بھر میں انسانی امداد فراہم کرنے کا سلسلہ جاری ہے. انتہائی مشکل انسانی حالات سے دوچار افغان عوام کی فوری مدد کے لیے قطر کی جانب سے 22 ٹن غذائی اشیاء اور سردی کا ساز و سامان لے کر ایک اور طیارہ کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچا ہے. کیو چیریٹی کی جانب سے فراہم کردہ یہ امدادی سامان
قطر کی جانب سے افغانستان کے لیے انسانی فضائی پل کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ شام میں بے گھر افراد کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے کیو چیریٹی نے ہزاروں افراد کی فوری امداد کے لیے تازہ کھیپ پہنچا دی ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ کویت کے وزیر خارجہ شیخ احمد ناصر المحمد الصباح بیروت کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے صدر میشیل عون سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ لبنان کے لیے اعتماد سازی کا پیغام لائے ہیں جو کہ سبھی فریقوں کے مفاد میں ہے۔ ایران نے روس کی اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے جس میں روس نے کہا تھا کہ ایک عارضی ایٹمی سمجھوتا کر لیا جائے جس کے تحت ایران پر عائد پابندیوں کو نرم کر دیا جائے گا اور اس کے بدلے اس کے ایٹمی پروگرام پر کچھ پابندیاں دوبارہ لگا دی جائیں گی۔ دوسری جانب ویانا میں جاری مذاکرات کے ٹائم فریم کے حوالے سے امریکہ اور یورپی ملکوں کی تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ امریکہ اور مغربی ملکوں کا کہنا ہے کہ مذاکرات کا وقت تیزی کے ساتھ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ادھر امریکہ کے چیف نیگوشیٹر یا اعلی مذاکرات کار نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ اس وقت تک ایٹمی معاہدہ ممکن نہیں لگتا جب تک ایران ان 4 امریکی شہریوں کو رہا نہ کر دے جو بقول ان کے ایران کے پاس یرغمال ہیں۔ ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں مغربی دنیا اور طالبان کے درمیان اعتماد سازی کی امید کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ان مذاکرات میں شریک طالبان وفد اور مغربی وفد کے درمیان انسانی حقوق اور افغان عوام کے لیے انسانی امداد جیسے اہم امور پر بات چیت کی جا رہی ہے۔ یوکرین کے حوالے سے روس اور مغربی دنیا کے درمیان جاری کشیدگی میں لندن نے ماسکو پر الزام لگایا ہے کہ وہ یوکرین پر حملے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ اسی طرح کا الزام اس سے قبل امریکہ بھی لگا چکا ہے اور امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن نے اس طرح کے حملے کے نتائج سے روس کو خبردار بھی کیا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان محترمہ جین ساکی نے کہا ہے کہ امریکی حکومت نے بلقان علاقے میں اپنے 3 حلیفوں کو گرین لائٹ دے دی ہے یا گرین سگنل دے دیا ہے کہ وہ یوکرین کی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے اس کو جلد از جلد اسلحہ فراہم کریں۔ اسی دوران امریکہ نے کییو میں موجود اپنے سفارتکاروں کی فیملیز سے کہا ہے کہ وہ ملک چھوڑ دیں اور امریکی شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ یوکرین کا غیر ضروری سفر نہ کریں۔ اور اب خبر کھیل کی دنیا سے۔ ساؤتھ افریقہ نے کیپ ٹاؤن میں کھیلے گئے تیسرے اور آخری ون ڈے میچ میں بھارت کو 4 رنوں سے ہرا کر سیریز کو کلین سویپ کر دیا ہے۔ ساؤتھ افریقہ نے پہلے کھیلتے ہوئے کوئنٹن ڈی کاک کے شاندار 124 رنز کی بدولت 287 رنز بنائے۔ جواباً بھارتی ٹیم 50ویں اوور کی دوسری بال پر 283 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ وکٹ کیپر بلے باز کوئنٹن ڈی کاک کو ان کی شاندار کارکردگی پر مین آف دی سیریز اور پلیئر آف دی میچ دونوں ایوارڈز دیے گئے۔ افریقن کپ آف نیشنز فٹ بال کے ایک میچ میں کل تونس نے نائجیریا کو ایک سخت مقابلے کے بعد 1-0 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ایک امیری فیصلہ جاری کیا ہے جس کی روح سے ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی کو علاقائی امور کے لیے معاون وزیر خارجہ مقرر کیا گیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جناب ناصر العطیہ کو 4تھی مرتبہ ڈاکار انٹرنیشنل ریلی جیتنے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ قطر نے عرب لیگ کے ایک ہنگامی اجلاس کے دوران متحدہ عرب امارات پر حال ہی میں کیے گئے حملوں کی ایک بار پھر
पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है। बरतानिया ने रूस पर इल्जाम लगाया है कि वो यूक्रेन पर हमले की तैयारियां कर रहा है, जबकि अमेरिका ने अपने सिफारतकारों की फैमिलीज से कहा है कि वो कीव से निकल जाएं। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। उबैद ताहिर और तकनीकी माविन मोहम्मद हसन सूडानी को इजाजत दीजिए। खुदा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।